اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ تاریخ پر میری کتاب عظمت رفتہ اور اس کا حصہ دوم جس کا عنوان ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، تو اس سلسلے میں ہم مورخین کا تعارف کروا رہے ہیں جو بیسک ہسٹورین ہیں، جن کے اوپر ہماری یہ جو تاریخ اسلام جس کو کہتے ہیں تاریخ اسلام، اس کی بیس ہے۔ وہ ہسٹورین ان کے ایک انٹروڈکشن پر مبنی ایک جائزہ وہ ہم اپنی اسی ویڈیوز میں پیش کر رہے ہیں۔ کتاب میں پوری ہم نے اس کی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم مورخ بلاذری ان کے متعلق جانتے ہیں۔ بہت ہی نامور مورخ ہیں اور یہ تبری کے ہم عصر بھی ہیں، لیکن ان کی ڈیتھ تبری سے پہلے ہوئی، تبری کی ڈیتھ ان کے بعد میں ہوئی، لیکن ان کا کچھ جو زمانہ ہے وہ تبری کے زمانے کے ساتھ بھی ملتا ہے، یعنی یہ تبری کے دور کے ہم عصر، یعنی ان کے ہم عصر بھی ہیں، کنٹمپریری بھی ہیں۔ تو مورخ بلاذری یہ 820 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 892 عیسوی میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ سارا کام انہوں نے بغداد میں ہی کیا تھا عباسی دور خلافت میں۔ تو ان کا پورا نام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری تھا، یہ ان کا پورا نام ہے، تو لیکن بلاذری کے نام سے یہ مشہور ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے نامور عرب مورخ تھے، یہ عرب نسلاً یہ عرب مورخ تھے۔ تو نامور عرب مورخ، جغرافیہ دان، ماہر انساب یعنی جینیالوجسٹ اور شاعر، یہ اتنی چیزوں میں ان کو کمال اور عبور حاصل تھا۔ عربی زبان میں انہوں نے اپنی تصانیف لکھی۔ وہ بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی بغداد میں، اور عراق کے مختلف شہروں میں جا کر انہوں نے پھر روایات سنی۔ عرب اور مصر کے علاقوں کی انہوں نے سیاحت بھی کی۔ تو یہ چونکہ جغرافیہ دان تھے تو ان کی جو معلومات ہیں جغرافیہ سے متعلق اور ہسٹری سے متعلق وہ کافی بہتر ہیں دوسرے مورخین سے، حتیٰ کہ تبری سے بھی بہت بہتر ہیں۔ جو بیسک ہسٹورین ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ہسٹری کو کمپائل کروایا تھا تبری نے، یہ ان سے بھی اگر ان کا مواد اٹھائیں تو تبری سے کہیں بہتر ہے مورخ بلاذری کا۔ تو یہ جو مورخ بلاذری ہیں یہ عباسی خلفاء ہیں۔ ایک تو ہے متوکل علی اللہ، تو یہ متوکل علی اللہ کا دور، میں ان کا ساتھ ساتھ آپ کو دور بھی بتاتا جاتا ہوں، عہد حکومت کب سے کب تک رہا، تاکہ آپ کو اس دور کا نقشہ بھی آپ کے سامنے رہے۔ یہ جو عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ، ان کا دور حکومت ہے 847 عیسوی سے لے کے 861 عیسوی تک، اور ایک دوسرے عباسی خلیفہ ہیں مستعین باللہ، ان کا دور حکومت بنتا ہے 862 عیسوی سے لے کے 866 عیسوی تک۔ تو یہ جو متوکل علی اللہ اور مستعین باللہ یہ جو تھے ان کے مقربین رہے، یہ دو عباسی خلفاء جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کے بڑے نزدیک تھے مورخ بلاذری جو تھے۔ اور خلیفہ معتز باللہ، ان کا دور حکومت ہے 866 عیسوی سے لے کے 869 عیسوی تک۔ تو ان کے بیٹے کے استاد بھی یہ اپائنٹ ہوئے تھے مورخ بلاذری، کس کے بیٹے کے؟ خلیفہ معتز باللہ کے۔ تو اس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاہی دربار کے اندر ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ سٹیٹس حاصل تھا، اور یہ بڑے پائے کے مورخ تھے، اور باقی ہسٹورین کی نسبت ان کی ہسٹری بھی بہتر ہے۔ تو مورخ بلاذری اکثر مورخین کے برعکس روایات کے انتخاب میں کافی کیئرفل تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ روایات تو وہی تھی جو بغداد میں یا پرشیا میں راویوں نے مشہور کر رکھی تھی، لیکن یہ ان روایات کو لیتے ہوئے کافی احتیاط برتے تھے کہ جو بہتر روایات ہوتی تھی ان کا انتخاب کر کے اپنی ہسٹری کے اندر ان کو درج کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کی مرتب کردہ تاریخ کا معیار تبری کی تاریخ سے کافی بہتر ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جو چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے یہاں پہ۔
تو مورخ بلاذری کی جو تصانیف ہیں وہ ایک تو ہے فتوح البلدان، تو یہ بلدان جو ہے یہ شہروں کو کہتے ہیں، تو اس میں عربوں کی ملکی فتوحات سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ فتوح البلدان، فتوح یہ فتح کی جمع ہے، بلدان بلد ان کی جمع ہے مطلب شہر، تو یہ شہروں جو عربی ملکوں کی فتوحات ہیں ان کا احوال جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ ان کی دوسری بڑی ہی مشہور کتاب ہے جس کے حوالے ہم نے اپنی ہسٹری کے اندر دیے ہیں جب جائیں گے، وہ ہے انصاب الاشراف۔ تو ان حوالوں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ہسٹری جو ہے کافی معیاری ہسٹری ہے اگر کمپیریزن کریں طبری سے اور دوسرے مورخین سے۔ تو یہ انصاب الاشراف جو ہے یہ عربوں کی ضخیم تاریخ ہے، بہت بڑی لمبی کافی ضخیم ہے۔ تو اس کتاب کی ترتیب عربوں کے انصاب کے لحاظ سے قائم کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام انصاب الاشراف ہے۔ جتنے بھی اشراف تھے وہ یعنی وہ جو نامور جو معززین تھے، روسا تھے، ان کے نسب کے اعتبار سے انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے اس کا نام انصاب الاشراف ہے۔ اور ایک کتاب ہے ان کی البلدان الکبیر، یہ کتاب جغرافیے کے اوپر ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے البلدان الصغیر، یہ بھی کتاب ان کی جغرافیے کے اوپر ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے عہد اردشیر، یہ 11ویں جو پرشین ساسانی بادشاہ اردشیر، ان کا جو دور حکومت ہے وہ ہے 379 عیسوی سے لے کے 383 عیسوی تک۔ تو اس دوران جو ان کا عہد حکومت رہا، تو اس دورانیے میں ان کے جو معاملات تھے، جو امور حکومت تھے، جو اس وقت کے ان کے جو حالات تھے ان کے عہد حکومت کے اردشیر کے، وہ انہوں نے بیان کیے، اور یہ 11ویں پرشین ساسانی بادشاہ تھا یہ جو اردشیر ہے، تو ان کے عہد حکومت کے متعلق انہوں نے تفصیلات دی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ تو ان کی ہسٹری جو ہے خاص طور پر جو انصاب الاشراف ہے یہ بڑی ہی ہسٹری کے اندر اہم کتاب ہے، اس سے ہمیں بہت سارے فیکٹس کو معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ طبری نے چیزوں کو بہت کمپلیکیٹڈ کیا، چیزوں کو ہڈن بھی کیا، کچھ چیزوں کو توڑ موڑ کر بھی بیان کیا، لیکن بلاذری نے بڑی حد تک بہتر طور پر چیزوں کو پیش کیا۔ تو اس لیے جب ہم ان کی ہسٹری کو بھی پڑھتے ہیں تو پھر جو تاریخ طبری کے اندر جو کافی چیزیں غلط ہیں ان کو پھر سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر کیا چیزیں غلط ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ میں نے کمپیریٹیو سٹڈی بھی آپ کے سامنے رکھی طبری کی اور بلاذری کی، یہ بڑی ضروری ہے، ادروائز تو جو طبری نے بتا دیا اسی کو مانتے چلے جائیں تو وہ تو پھر اس میں صحابہ کرام کے خلاف بھی بہت بڑے الزامات ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والی ہیں۔ تو اس کے کاؤنٹر میں اگر اس طرح کی بلاذری کی اس طرح کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہسٹورین جو ہیں یہ اس سینس میں بلاذری جو ہیں یہ بڑے اہم ہسٹورین ہیں۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو یہ جو ہسٹورین کے انٹروڈکشن میں ہے آپ کو حقائق کو سمجھنے میں کافی مدد دے گا۔ شکریہ۔